اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، تم خاک کے ذروں کو میں انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے ان کی جس میں ہو تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو۔ خود بھی پڑھو بننے کے لیے عامل و کامل، ان پڑھ کوئی مل جائے تو اس کو بھی پڑھو۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، علی برادری، میرا نام محمد غیاث الدین ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے آپ میرے نام کو باہر سن رہے ہوں گے، جو اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر مختلف مسائل جو کرپشن ہو رہے ہیں، جو چیزیں انلیگلی طور سے تبدیل کی گئی تھی، ان کے متعلق میں نے آواز بلند کری اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ آواز محض اسٹوڈنٹس ڈیبیٹنگ کلب کی نہیں، اس سے پہلے انڈو اسلامک سلیبس کو 11th انٹرنس سے ریموو کرنا، اے ایم یو ایکٹ اور اے ایم یو کو تحفظ کے لیے ایک مہم چلانا، اور اے ایم یو میں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے یا تہذیب اور کلچر کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے اس کے خلاف بات کرنا۔ یہ سارے ہی مسئلوں پہ میں نے بآواز بلند اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن ہو چاہے اسٹوڈنٹس ہو، سب کو اویئر کرایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چند روز پہلے مجھے ایک سسپینشن لیٹر دیا جاتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو یونیورسٹی کے ڈسپلن کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے ایسی ایکٹیویٹی کیا کی؟ کیا انڈو اسلامک کے سلیبس میں جہاں پر ہمارے ایمان کی، ہمارے رسول کی، ہمارے خدا کی بات ہو رہی ہے، اس کو اگر میں نے اجاگر کیا، منظر یہاں پر لے کر آیا، تو کیا اس سے کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہوا؟ دوسرا، میں نے ایک کلب جو سر سید علیہ رحمٰ کے خواب کی تعبیر کرتا ہے، جو سر سید علیہ رحمٰ نے آج ہی کے دن 26 اگست 1884 کو اس کا انوگریشن کیا، اسٹوڈنٹس یونین کلب، جس کا مطلب ہے اس یونیورسٹی سے طلبا اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیت کو نکھاریں اور اس ملت کی، اس امت کی رہنمائی کریں۔ اسی خواب کو میں نے اخذ کیا، میرے ساتھی سر سید سیکشن میں بیٹھ کے پڑھے اور سمجھے کہ سر سید نے اس کو کیوں بنایا اور ابھی اس وقت میں حالات میں کیوں ضروری ہے۔ اور ہم نے جب اس کو پڑھا سمجھا تو ہمیں لگا کہ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کو ہم منظر عام پر لے کر آئے۔ 18 سے میں جو ہے اس کیمپس میں ایکٹیو رہا، لیکن ابھی فی الحال میں جب میں نے انڈیپینڈنس ڈے کا سیلیبریشن کیا 15 اگست کو 2024 میں، تو اے بی ایڈمنسٹریشن کی خصوصی طور پر پروکٹورل ٹیم کو یہ دقت ہونے لگی کہ ہم انڈیپینڈنس ڈے کا سیلیبریشن نہیں کر سکتے۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا آرٹیکل 19 کلاس 1 مجھے یہ آزادی دیتا ہے کہ میں اپنی بات کو کہوں، اپنی بات کا اظہار کروں۔ حالانکہ دوسری بات، میں خصوصی طور پہ ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لاز کو جانتے ہیں، جو سپریم کورٹس کی رولنگ کو جانتے ہیں، جو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے ایک کیس میں، جو کیس ہے ایس رنگا راجن ورسز جگجیون رام 1989 کا، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ڈیموکریٹک سوسائٹی کا فاؤنڈیشن ہی فری اسپیچ اور فری ایکسپریشن ہے۔ دوسرا، الہ آباد ہائی کورٹ کا ایک رولنگ ہے جس میں خصوصی طور پہ اپنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وہ ایگزامپل ہے، جس میں ایس آر سراج ورسز اے ایم یو، یہ 2010 کی رولنگ ہے الہ آباد ہائی کورٹ کی، جس نے کہا تھا کہ وداؤٹ پراپر انکوائری کسی بھی ٹیچرس کو سسپینڈ نہیں کرنا، کسی بھی ٹیچرس کو سسپینڈ کرنا انجسٹیفائڈ ہے۔ تو میرے کیس میں کیا پروکٹر صاحب نے پوری انکوائری کی؟ کیا پروکٹر صاحب نے میرے بارے میں یا میرا پکش جاننے کی کوشش کری، یا صرف چند ان مخبروں کو، ان دلالوں کے کہنے پہ جن کو ڈیبیٹنگ کلچر سے دقت ہے، جن کو اسٹوڈنٹ کی لیڈرشپ سے دقت ہے، ان کے کہنے پہ آ کے ایک سسپینشن لیٹر میرے لیے نکال دی؟ اور ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا خصوصی طور پہ اے بی پروکٹر ٹیم کے ان لوگوں سے کہ جو لیٹر میرے لیے کانفیڈینشیل تھا، جو خبر میرے لیے تھی، وہ منظر عام میں پبلک میں کیسے پہنچی؟ میرے پاس لیٹر بعد میں آتا ہے، مجھ سے پہلے وہ لیٹر سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اے بی ایڈمنسٹریشن خصوصی طور پر پروکٹورل ٹیم کسی اسٹوڈنٹ کے کہنے پہ چل رہی ہے، یا کوئی لوگ ہیں جو مخبری اور دلالی میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ پروکٹورل ٹیم کو فورس کر لیتے ہیں؟ خصوصی طور پر میں مینشن کرنا چاہوں گا اے بی سٹیزن اور اے بی میڈیا، یہ وہ پیج ہیں جو مسلسل فرام دا ویری بگننگ، جب سے میں نے سینئرز لبرٹی کلب کے لیے جدوجہد کی، تب سے یہ کو فیک اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا ہے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ شعور نہیں کہ وہ کبھی کتابوں کو کھولیں؟ ان کو شعور نہیں کہ کبھی سر سید سیکشن میں جا کے بیٹھ کے پڑھیں کہ سر سید نے جو 1884 کے اندر سٹیزنز یونین کلب بنایا تھا، اسی کی طرز میں ایک سٹیزنز لبرٹی کلب میں نے فارم کیا۔ ہمارے ساتھی یہاں پہ کسی چیز کو کلیم کرنے کے لیے نہیں، جو تھاٹ ہے اس کو آپ نہیں کلیم کر سکتے۔ سر سید خواب ہے، کوئی اس کا ذاتی مالک نہیں ہے، وہ خواب آپ بھی اختیار کر سکتے ہیں، وہ خواب میں نے بھی اختیار کیا تھا، میرے ساتھیوں نے اختیار کیا تھا، اسی چیز کو ہم نے کرنا۔ سٹیزنز لبرٹی کلب جو ایک سر سید کا خواب تھا، اس کو خصوصی طور پہ دو پیجز کو اس سے دقت ہے۔ وہ پیجز اے بی سٹیزن اور اے بی میڈیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا آئیڈینٹی، یہ کون ہے
کیا ان کا AMU سے تعلق ہے یا یہ اسٹوڈنٹ ہے بھی یا نہیں ہے، اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں. لیکن سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ جو میرا لیٹر جو مجھے پرسنلی ریسیو ہونا چاہیے تھا وہ میرے پاس آنے سے پہلے ان پیجز پہ اویلیبل تھا. سوال یہ کہ یہ کیا واقعی میں وہ انلیگلز ہیں جو AMU انفارمیشن، AMU اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن عام کرتے ہیں، بیچتے ہیں. آپ اگر ان پیجز کو آبزرو کریں گے کلوزلی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بہنیں اپنے کلاس میٹس کو اپنے فرینڈ لسٹ میں ایڈ نہیں کرتی اپنے پردے کی وجہ سے، یہ سارے پیجز خصوصی یہ دونوں وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے. ان کے فالو لسٹ میں دیکھنے کو مل جائیں گے، ان کی اسٹاکنگ، ان کے فوٹوز سب ان کے پاس ایکسس. لیکن کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون. یہ وہ وحشی ہیں، یہ وہ درندے ہیں جو اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں. نہ ان کو ایمان دھرم سے مطلب ہے، نہ ان کو سیرت سے مطلب ہے، نہ ان کو قرآن سے مطلب ہے. میرے بھائیوں بس ایک چھوٹا سا سوال کروں گا جو لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. انڈو اسلامک کا مسئلہ پوری امت کے لیے، ہندوستان کے لیے، خصوصی طور پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کے لیے بہت اہم تھا. کیا ان دونوں پیجز نے اس مسئلے کو کبھی شو کیا، کبھی اپنے پیج سے پوسٹ کیا؟ نہیں. کیوں نہیں کیا؟ کون ہے یہ لوگ جو AMU کے آئیڈینٹی سے ان کو دقت ہے، سر سید کے تھاٹ سے ان کو دقت ہے؟ میری تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس سے الرٹ رہے، اور ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش ہے کہ ابھی کچھ مہینوں پہلے انہوں نے ایک AMU کے پروفیسر کو ڈیفیم کیا جو فی الحال ہی CEC کے کوآرڈینیٹر بنے، ان کے بارے میں غلط بیانی کی. کیا AMU نے ان کے خلاف، ان دونوں پیجز کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ کیا ان کو سسپینڈ کیا؟ ان دو پیجز کے بارے میں بس اتنا کہوں گا کہ ضرورتوں کے مطابق دعا بدلتے رہے. یہ لوگ خود نہیں بدلے، خدا بدلتے رہے. میں ماشاءاللہ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ میں پہلے پچھلی بار ہماری ملاقات ہوئی تھی آپ سے، میں نے آفس میں کہا تھا آپ کے اور نیچے جو عہدیداران ہیں ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں، ایک خلا برپا ہو گئی ہے اور وہ چیزیں آپ کے نام پہ کرتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے مسئلے میں بھی اور یہ سٹوڈنٹس ڈیبیٹنگ کلب کے مسئلے میں بھی آپ انوائز ہو کے میری بات بھی سنیں، اور جو لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں ان کے بارے میں ان کی بات بھی سنیں. وہ لوگ جتنے بھی الزامات انہوں نے اس لیٹر میں لگائے ہیں سارے بے بنیاد، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. ہر ایک پوائنٹ کو، ہر ایک بات کو جو انہوں نے کہی ہے میں اس کو ود پروف ریکٹیفائی کر سکتا ہوں. یہ ایک بڑی بات کہہ رہے ہیں، خصوصی طور پہ جشن آزادی کے دن جو ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے اپنے پروگرام کو، کہ وہ آزادی کا پروگرام نہیں تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر آفس میں ایک دن پہلے ہی لیٹر دیا تھا جس کے اندر اسپیسیفکلی مینشن تھا کہ ہم انڈیپینڈنس ڈے کا سیلیبریشن کر رہے ہیں. کیا وہ اس بات سے انکار کریں گے؟ جو میں نے چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ میتھمیٹکس کو بتایا تھا وہاں پر بھی میں نے یہ چیز مینشن کی تھی کہ ہم جو ہے انڈیپینڈنس ڈے کا سیلیبریشن کر رہے ہیں. کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر صرف ایک انڈیپینڈنس ڈے منایا گیا، صرف اسٹریچی ہال میں؟ کیا کسی اسکول میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی ہاسٹل کے اندر انڈیپینڈنس ڈے کا سیلیبریشن نہیں ہوا؟ اگر چند نوجوان ایک اور پروگرام منعقد کرنا چاہتے ہیں جو ان AMU کے کلچر کو پروموٹ کرتا ہے تو اس سے دقت کس کو ہو رہی ہے؟ وہ سارے کے سارے دلال، وہ اس یونیورسٹی کے دیمک جو اس یونیورسٹی کو کھا رہے ہیں، جو بچوں کے کیریئر کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کو دقت ہو رہی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ بے باک بات کہنے والا، حق کو حق کہنے والا، غلط کو غلط کہنے والا انسان جو ہے اس یونیورسٹی کے اندر موجود ہو یا اس کو وہ اپنی بات کہے. اور اسی لیے اسی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سسپینشن لیٹر دیا ہے. تو میں میڈم وائس چانسلر سے درخواست کروں گا کہ اس مسئلے کو سب جتنی جلدی ہو سکے اس کو ٹیکل کریں، اور جو میرے حق میں جو فیصلہ ہے، جو حق ہے، اس کو واضح کریں. منظر عام. بہت بہت شکریہ. السلام.